نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہوتے وقت ہم نے پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں گے تو پہلا پارہ ہمیں جواب دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب آپ طواف کریں تو 2 رکعت پڑھیں، اور ان 2 رکعت میں آپ نے وہ کہاں 2 رکعت پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل یہ ہے وہ جو مقام ابراہیم پتھر ہے اس کو مصلی بنائیں۔ کیا معنی؟ آپ اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ یہ تو چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے قریب جو جگہ قریب سے قریب ملتی جائے وہاں پڑھیں۔ اب مقام ابراہیم کے اوپر اگر آپ کھڑیں گے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پاؤں کے مبارک نشان لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جب پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے جسم کو، جسامت کو، جسم کے حجم کو دیکھ کر فیصلہ کرے، نہ تو اتنا ملائے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائیں اپنے، نہ اتنا وسیع کرے کہ آدمی کو دقت پیش آئے۔ معمول کے مطابق آدمی اپنے پاؤں کو رکھے، پھر انگلیاں قبلہ رخ رکھے، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں، صرف چہرہ نہیں، پورا رخ۔ رخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت پاؤں کو اس طرح نہ کھولیں کہ پنجے دائیں اور بائیں مڑے ہوں، بلکہ سیدھے قبلہ رخ، اس کا اہتمام کریں۔ پھر جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اپنی نگاہ کو وہاں رکھیں جہاں سجدہ کرنا ہے، اور ہماری نگاہ وہاں پڑنی ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس کا اہتمام کریں مردوں کے لیے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت اس حیت کا خیال کریں آپ کے انگوٹھے یہ کان کی لو کے برابر آ جائیں، یہ ہتھیلی آپ کی کندھے کے برابر آ جائیں، انگلیاں بالکل آپ کی سیدھی ہوں، اور یوں سیدھا کر کے آدمی اپنے ہاتھوں کو باندھے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر آ جائے۔ یہ انگوٹھا جو چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ گٹے سے جگہ پکڑ لیں، درمیانی 3 انگلیاں آپ کی کلائی پر آ جائیں، اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں مردوں کے لیے۔ خواتین اپنے ہاتھ یہ سینے کے اوپر یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے باندھیں۔ پھر ثنا پڑھیں، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اگر اکیلے ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ ہے، ساتھ سورت ملائیں، امام کے پیچھے ہیں تو ثنا کے بعد خاموشی اختیار کریں۔ رکوع کے بعد، قیام کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں اس بات کا خیال کریں کہ بازو بالکل کھلے ہونے چاہیے، اور بالکل ایسے کہ کیفیت یوں بالکل سیدھا ہوا کہ اگر اوپر پیالہ پانی کا بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرے نہ، آدمی سیدھا بالکل ہو، آدمی کا سر بھی سیدھا ہو، سر نیچے نہ کیا ہوا ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے سیدھا کھڑے ہو جائیں، یہ قومہ ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدہ کے اندر جائیں تو بس ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جو زمین کے جتنا قریب ہے وہ پہلے زمین پہ لگے۔ مثلا پہلے ہمارے گھٹنے لگیں، پھر ہمارے ہاتھ لگیں، پھر ہمارا ناک لگے، پھر ہمارا سر لگے۔ اٹھتے وقت بھی یہی ترتیب رکھیں کہ جو زمین سے جتنا قریب ہے وہ پہلے اٹھے، اس ترتیب پر ہم کریں۔ اور رکوع کرتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ پہلے بالکل یوں سیدھا نیچے آئیں اور اس کے بعد یوں رکوع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھکنے سے پہلے یوں اپنا سر جھکا لیں اور اس کے بعد رکوع کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان سجدہ جب کرنا ہے تو اپنی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں، قصداً زور لگا کر ملائیں نہ، زور لگا کر کھولیں نہ، اپنی حالت پہ رکھیں لیکن قبلہ رخ ہو۔ پیٹ اٹھا ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے۔ خواتین کا معاملہ الگ ہے، وہ کبھی اپنے موقع پر بات کر لیں گے۔ مرد یوں پیٹ کے اور زمین کے درمیان فاصلہ رکھے۔ پھر جب تشہد تو اپنی انگلیاں قبلہ کے اندر جب ہوں تو زور نہ دیں کہ جس سے انگلیوں کو تکلیف ہو، لیکن جتنا سہولت سے رخ قبلہ کی طرف ہو، اور پاؤں بالکل ایسے یوں سیدھے کھڑے ہونے چاہیے۔ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جگہ ہے جلسہ، اس میں اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں، اس پر بیٹھیں، اور دائیں پاؤں یوں کھڑا کریں کہ آپ کی انگلی حتی الامکان قبلے کی طرف ہو، ایسا زور نہ دیں کہ جس سے پاؤں کو تکلیف ہو، یوں پھر سیدھا ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس چیزوں کا رعایت کریں گے، آداب کا خیال کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم آئے ہیں، کپڑے صاف ہونے چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے، سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم کئی بار ایسا کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور معاف بھی فرمائے،
کہ کہیں جانا ہو تو پہلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو کپڑے بدل لیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز کے لیے کپڑے بدلنے چاہیے، نہ کہ آدمی جانے کے لیے بدلے. بل اس طرح اہتمام کریں اور رعایت کریں، اپنے سوچ اور فکر کو اس کے اندر رکھیں. جو پڑھتے ہیں اس پر معنی پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نماز کے اندر توجہ بھی رہے گی، نماز کے اندر دھیان بھی رہے گا، اور انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا ہوگی.